بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو بآسانی چت کر کے فائنل تک رسائی حاصل کر لی، اور اس کا صحرا یقیناً ان دو سوئے ہوئے شیروں کے سر بنتا ہے جنہوں نے عین موقع پر جاگ کر کیوی ٹیم کا تیا پانچا کر دیا۔ جی ہاں، ہماری مراد بابر اعظم اور محمد رضوان سے ہے، جنہوں نے T20 کرکٹ کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جارحانہ کرکٹ کھیل کر گزشتہ میچوں میں لگے ہوئے سست رفتار بلے بازی کے تمام داغ دھو کر رکھ دیے اور پاکستانیوں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے وہ عظیم کامیابی حاصل کر لی جس کا سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی تو پاکستانی قوم چاہتی تھی۔ ہم نے یہی تو کہا تھا کہ آؤٹ آف فارم پاکستانی افتتاحی بلے بازوں کو ٹک ٹک چھوڑ کر دلیری سے مخالف ٹیم پر حملہ آور ہونا پڑے گا۔ خدا کا بے پناہ شکر ہے کہ اس اہم میچ میں نہ صرف بابر اور رضوان کی فارم لوٹ آئی بلکہ تیزی سے رنز بنا کر انہوں نے کرکٹ شائقین کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ نیوزی لینڈ کے دیے گئے 153 رنز کے ہدف کا تعاقب شروع کرتے ہی رضوان اور بابر نے کیوی بالرز پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں اوپننگ بلے باز آج کچھ خاص کرنے کے موڈ میں ہیں۔ گیند بار بار باؤنڈری کا رخ کرنے لگی تو یہ بات سمجھنے میں کسی کو دیر نہ لگی کہ بابر اور رضوان کی وہ فارم لوٹ آئی ہے جو پورے ورلڈ کپ کے دوران کہیں چھٹیاں منانے گئی ہوئی تھی۔ پاور پلے کے ابتدائی 6 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 55 رنز سکور بورڈ پر سجے تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ 9 رنز فی اوور کی ایوریج سے معاملہ توقعات سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ بس میچ یہی سے قابو میں آ گیا تھا۔ پھر 105 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ نے تو کیوی ٹیم کی شکست پر تقریباً مہر ہی لگا دی۔ نیوزی لینڈ کے گیند بازوں کے اوسان جو پاور پلے میں ہی خطا ہو گئے تھے دوبارہ بحال نہ ہو سکے۔ ان کی باڈی لینگویج سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی شکست کے تابوت میں آخری کیل محمد حارث اور شان مسعود نے ٹھونکی، جنہوں نے انتہائی سکون سے کھیلتے ہوئے پاکستان کی نیا پار لگا دی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بابر اور رضوان نے T20 کرکٹ کو اس کی اصل روح کے مطابق کھیل کر ڈیپ لے جا کر فنش کرنے کی پالیسی سے احتراز کیا اور میچ کو انتہائی آسان بنا دیا۔ انہوں نے گزشتہ میچ سے سبق سیکھ کر خود ہی اتنا اچھا آغاز فراہم کیا کہ بعد میں آنے والے بلے بازوں کو کوئی دشواری نہیں ہوئی اور انہوں نے انتہائی سکون سے بغیر پینک ہوئے انتہائی اچھے طریقے سے میچ کو فنش کر دیا۔ بابر اور رضوان کی جادوگری اپنی جگہ، پاکستانی گیند بازوں اور فیلڈرز کی بھی جتنی ستائش کی جائے کم ہے۔ بالروں نے خطرناک کیوی بیٹنگ لائن کو کم سکور تک محدود رکھا تو فیلڈرز نے بھی میدان میں کم جان نہیں لڑائی۔ شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، نواز، وسیم اور شاداب سمیت حارث رؤوف نے بھرپور کوشش کی کہ کیوی بلے بازوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے۔ پھر بیٹنگ لائن نے وہ کر دکھایا جس کی پاکستانی عوام کو اشد ضرورت تھی۔ بالکل اس جیت نے حالات کے ہاتھوں ستائی ہوئی پاکستانی قوم کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ تھینک یو بابر، رضوان اور حارث، قوم کو آپ پر فخر ہے۔ ویسے اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ اگر افتتاحی بلے باز دلیری دکھائیں، پہلی ہی گیند سے اپنا انٹینٹ شو کریں تو مخالف ٹیم بیک فٹ پر چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی منظر سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں 40,000 تماشائیوں نے دیکھا جب رضوان اور بابر آتے ہی حریفوں پر پل پڑے اور کیوی بالرز پر اتنے تابڑ توڑ حملے کیے کہ جب تک وہ سانس لیتے اور سنبھل کر جوابی وار کرتے میچ ان کے ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا۔ اب ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان سے صرف ایک میچ کے فاصلے پر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ٹیم 13 نومبر کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پر فائنل کھیلنے کے لیے اترے گی تو یہی جوش و جذبہ اور کروڑوں پاکستانیوں کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ اگر پاکستانی ٹیم اسی منصوبہ بندی اور بلند ارادوں کے ساتھ میدان میں اتری تو فائنل میں مد مقابل بھارت ہو یا انگلینڈ، فتح انشاءاللہ پاکستان کا مقدر ہوگی۔ ویسے پاکستانی شائقین تو یہی چاہتے ہیں کہ فائنل میں مد مقابل بھارت ہو۔ روایتی حریف کے ساتھ کھیلنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو پاکستانیوں، اب فائنل میں بھلے کوئی بھی ہمارے مقابلے میں آئے، ہم نے تو اس کو دھول چٹانی ہی چٹانی ہے۔
فی الحال تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بابر اور رضوان کی بیٹنگ اب پاکستان نہیں بلکہ حریفوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ تو آئیے مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔